مذاکرات کہتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی تھی، مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ آنے والا ہے، تیسری طرف کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری کی جو انہوں نے امید لگا رکھی ہے وہ امید ختم کر دیں، فیصل بابلہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ آج ہی کئی بیانات ایسے آئے ہیں کہ صورتحال اور جو ہے نکھر کے سامنے آتی ہے یا کنفیوز کرتی ہے، کیا کرتی ہے آپ کو؟ سجاد میر صاحب، آپ کا سوال اتنا کمپریہنسو ہے، اس کے اندر سارے جوابات چھپے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ کے تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کا حکم ہے، چونکہ سوال ہے، آپ کا جواب دیے سارا نہیں ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مقدمے کا فیصلہ آنے والا ہے جنرل فیض حمید کے، ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ جب وہ چارج شیٹ ان کے اوپر عائد کی گئی تھی فرد جرم، اس سے پہلے تک مذاکرات کی بات پہ یہ کہتے تھے چوروں ڈاکوؤں سے بیٹھیں گے ہم، ان سے بہتر ہے خودکشی نہ کر لیں ان سے بات کرنے سے پہلے. یہ ہوتے کون ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو فارم 45 والے ہیں، یہ تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ تو آپ کو اور مجھے یاد ہے نا ابھی تک. پھر اچانک وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد جو پریس ریلیزز ایشو ہوئی، اس کے بعد سے اچانک کمیٹی بن گئی، آپ نے دیکھا ہوگا. اچانک انہوں نے پھر اسپیکر سے رابطہ بھی کر لیا، اچانک انہوں نے پھر کہا کہ جناب ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت نہیں مان رہی ہے. یہ وہی حکومت ہے نا جو پچھلے 4 سال سے نہیں، 2014 سے لے کے مذاکرات کی بھیک مانگ رہی تھی. پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پہلے دن جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے کہا یہ مذاق جمہوریت کر لیتے ہیں، مذاق معیشت کر لیتے ہیں. کسی ایک کی نہ سنی انہوں نے. آصف علی زرداری نے کہا، بلاول بھٹو نے کہا یہ ہم حکومت بنا لیتے ہیں مل کے، کسی کی نہیں سنی. لہٰذا یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سے یہ مذاکرات کھیلنے کا شوق چڑھا ہے پی ٹی آئی کو، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امیدیں لگا رکھی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوں گے، حلف اٹھانے سے پہلے وہ جہاز پکڑیں گے، سیدھا لینڈ کریں گے ڈیلا کے اوپر، وہاں سے خان صاحب کو ساتھ لیں گے اور واپس جا کے پھر حلف اٹھائیں گے. چلیے جناب، یہ بھی سن لیا، برداشت بھی کر لیا. اس کے ساتھ پھر ایک گرنیل صاحب بیچ میں سے آ گئے. ان کے بیانات کو لے کے جس طرح سے جشن منائے گئے یہاں آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو شٹ اپ کال دی، گرنیل صاحب کو، کہ یو کین ناٹ ایشو اے اسٹیٹمنٹ آن سوشل میڈیا. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، باقاعدہ ان کو حکم دیا گیا. اس کے بعد کل کا واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر پھر ایک عمران دار شخص نے ان سے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے کہا کہ جی آپ ایک ٹویٹ کر دیں خان صاحب کے حق میں. تو گرنیل نے جو اس کی گت بنائی ہے وہ بھی میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہے. اس نے کہا شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ، نکل جاؤ یہاں سے. تو وہ جو امیدیں تھی کہ باہر سے بھی کوئی ایسی چیز آئے گی جس کے بعد پھر حکومت اپاہج ہو جائے گی اور ہمیں دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، وہ امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں. اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو وہ متکبر قسم کا پی ٹی آئی کا بانی اور پی ٹی آئی جس کے لوگ جو ہیں صبح سے شام تک جو تحقیر، جو تصحیح کرتے تھے حکومت کی بھی، حکومت میں بیٹھے ہوئے اشخاص کی بھی، اور جب بس چلتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی، وہ سارے مجھے کاتھا لے کے مذاکرات کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں. یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا. کہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو عرض کر دی. 1900 پاؤنڈ کا مقدمہ کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، اس کی ڈیٹ بھی مقرر ہو گئی ہوئی ہے. 19,000 پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے. اور کچھ یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ عمران کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں مانتے، جب سینئر موسٹ نہ لگائیں، چاہے پہلے تو اصرار تھا نا سینئر موسٹ ترین، دونوں لفظ سینئر موسٹ ترین شیکسپیئر ہو گیا تھا پورا، تو وہ تو اب وہ بھی ہٹ گئے پیچھے. تو کیا لگتا ہے کہ اب کل مذاکرات کی کیا شکل بنتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے جی، اس مذاکرات کے بارے میں اور مذاکرات کرنے والوں کے بارے میں پہلے تو ارشادات پی ٹی آئی کے میں مختصراً آپ کو سنا دوں. کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی، پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی طاقتور طبقہ جو ہے اس کا نمائندہ بھی مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے. یہ بھی آپ نے سنا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ملنے جائیں بانی پی ٹی آئی تو ان کا بندہ وہاں نہ ہو. ایک عجیب و غریب قسم کا تصاد ہے جس سے دو چار ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. اب مجھے یہ لگتا ہے
اس مذاکرات میں یہ ہانڈی جو ہے مڑے چڑھتی دکھائی مجھے نہیں دیتی ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلے ہو گئے، اگر 20 جنوری بھی گزر گیا اور کچھ نہ ہوا تو پھر کس کے رحم و کرم پر ہوگی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جن کے جواب درکار ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اس بات سے ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ ان کی وہ جو ڈکٹیٹنگ پوزیشن تھی، وہ جو پریشر تھا، وہ جو عوامی پریشر تھا، وہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو رہا ہے۔ میر صاحب آپ ذرا غور کیجئے، 3-4 مرتبہ حملہ آور ہوئے اسلام آباد کے اوپر، کیا نکلا اس میں سے نکلے افغانی باشندے، ان میں سے نکلے وہ ہائرڈ لوگ جو افغانستان سے آ کے یہاں کام کرنے آتے تھے، ان میں سے نکلے وہ لوگ جن کے ٹریک ریکارڈ پہلے سے موجود ہیں۔ پنجاب سے کوئی نکلا، سندھ سے کوئی آیا، بلوچستان سے کوئی آیا، تو سکڑ کے ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے پی ٹی آئی۔ ووٹر اور چیز ہے، ورکر جو نکل کے باہر مار کھاتا ہے میر صاحب آپ کو پتا ہے وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 صوبوں سے پذیرائی بھی نہ ہو، پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ بھی ہو رہا ہو، تو مجھے بتائیے حکومت کو کیا ضرورت ہے ان کی ڈکٹیشن لینے کی؟ ٹھیک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، اس کو خلائی مخلوق کہہ لیجئے، اس کو کوئی نام دے لیجئے، ان کا پاکستان کی سیاست میں دخل رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ میر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ کا پریزیڈنٹ اتنا فری ہے کہ وہ پینٹاگون اور سی آئی اے کو اوائڈ کر کے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لے؟ ٹھیک بات۔ کیا پرائم منسٹر مودی جو مدر آف ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، اس کی مجال ہے کہ وہ را کی لائن سے ہٹ جائے؟ پوٹن رشیا کی کے جی بی سے ہٹ سکتا ہے؟ یہ تمام ملکوں میں ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماشاء اللہ کی انٹرونشنز ہیں ان ملکوں میں وہ نہیں ہوتی، اور یہ انٹرونشن اس وقت ہوتی ہیں جب ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپاہج ہو کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ صورتحال سے نمٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہی ہوتا ہے میر صاحب کہ اسی کی وجہ سے ہر دفعہ تینوں مارشاء اللہ کا استقبال عوام نے تالیاں بجا کے کیا ہے۔ یہ تاریخ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب اگر بیہیو کرتے شروع میں ہی، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو جو آپشنز اس وقت ان کے سامنے رکھے گئے تھے کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں نیا، ان آپشنز پر جاتے بجائے اس کے کہ اس غرور میں کہ اب میں جو چاہوں گا میں بادشاہ وقت ہوں وہی ہوگا، اگر اس وہم میں وہ مبتلا نہ ہوتے تو کوئی سیاسی حل نکل سکتا تھا۔ میرے خیال سے اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔